قلم میں رقا سر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب وہ امام الرسل وہ، فضائل مکمل سناؤں میں کیسے، نہ پیدا ہوا ہے کوئی مثل ان کا، نہ ہوگا کوئی تا قیام قیامت، نہ پیدا ہوا ہے کوئی مثل ان کا، نہ ہوگا کوئی تا قیام قیامت، بھلا پھر بتائے کوئی مجھ سے اتنا، مثال محمد دکھاؤں میں کیسے، بہت دشمنوں نے بدی ان میں ڈھونڈی، بڑی کوششوں پر بھی پائی نہ کوئی، بہت دشمنوں نے بدی ان میں ڈھونڈی، بڑی کوششوں پر بھی پائی نہ کوئی، مشیدہ و مشتاق و مداح ان کا، بتاؤ بتاؤ بتاؤں میں کیسے، ہمارے لیے کل فتح لاکھ سہ کر عطا کی ہے دین اور ایمان کی نعمت، ہمارے لیے کل فتح لاکھ سہ کر عطا کی ہے دین اور ایمان کی نعمت، یہ احسان اعظم بھلاؤں میں کیسے، یہ احساس سب کو دلاؤں میں کیسے، درود و سلاموں کی بارش ہو یا رب نبی مکرم شفیع الورا پر، درود و سلاموں کی بارش ہو یا رب نبی مکرم شفیع الورا پر، جمال اس دعا پر قلم روکتا ہوں، مگر دل کی حسرت مٹاؤں میں کیسے، قلم میں رقا سر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ معزز دوستوں، بزرگوں نے جو باتیں لکھی ہیں تصوف کے بارے میں، ان میں سے ایک بات یہ بھی خاص طور سے لکھی ہے کہ فنی طور پر لوگوں نے تصوف کو پیش کرنے کا نام تصوف رکھ دیا، ایک خالص عملی چیز ہے، خلق سے رابطہ کٹے بندوں کا،
خالق سے رابطہ قائم ہو جائے۔ اس لیے بس اللہ جل شانہ سے جو چیز خصوصیت سے مانگتے رہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ میرا دل مخلوق سے ہٹا کر، دنیا سے ہٹا کر بس آپ کے ساتھ وابستہ فرما دیجیے۔ دعا مانگنا، دل میں یاد حق جم جائے، اللہ مل جائے، منظر یہاں جیسے مل سکتے ہیں ایسا ملے۔ اسی لیے یہ جو دعا ہے اللہم طہر قلبی عن غیری، اے اللہ میرا دل آپ کا جو بھی غیر ہے بس اس سے پاک کر دیجیے، اپنی محبت میرے دل میں جما دیجیے اور آپ کے کمالات میرے آنکھوں میں جما دیجیے اور آپ کا مبارک ذکر میری زبان پر چلا دیجیے۔ دعاؤں میں یہ دعا بھی مانگ لیں گے، اللہم اجعل حبک فی قلبی وذکرک فی لسانی وجمالک فی عینی۔ اے اللہ آپ اپنی محبت میرے دل میں جما دیجیے اور آپ کا ذکر میری زبان پر چلا دیجیے اور آپ کی خوبیاں میرے آنکھوں میں بسا دیجیے۔ یوں آدمی جڑے اللہ سے اور یوں آدمی کٹے مخلوق سے۔ اذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اللہ کی طرف ایسا متوجہ۔ اس لیے اسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ آپ کے معمولات ہیں، راتوں میں اٹھنا، اللہ کو یاد کرنا، سب مخلوق سو رہی، ایک بندہ اللہ کی محبت میں کھڑا ہو جاتا ہے، اپنا آرام قربان کر کے۔ اسٹیشن میں بیٹھو گے تو بس تو آئے گی، ٹھیکہ لگا کے مت بیٹھو گے، ذرا متوجہ ہو کے بیٹھو، کناروں پہ بیٹھنے کی بھی کوشش نہیں کرنا، سامنے بیٹھنا، سامنے بیٹھنا، آنکھوں سے دیکھتے رہنا، پیسے اچھالے اگر ایسے ہی بیٹھتے ہیں، ہاں دیکھو صاحب پیسے اچھالنا تھا، دین کی بات تو پیسوں سے کم تو نہیں ہے نا، پھر دلچسپی میں کمی کیسی؟ تو اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنے کے لیے یہ کچھ معمولات ہیں جو بزرگوں نے بتلائے۔ ہر ایسا شخص جسے اس قسم کی چیزوں کا اللہ نے ذوق دیا ہے، ہر شخص کو تو ملتا نہیں۔ اللہ کی نسبت پر مسجد میں آ کے پڑے رہنا وہی ہر ایک کو ملتا ہے، یہ تو بڑے نصیب کی بات ہے۔ جس سے خاص تعلق ہوتا ہے اس کو بلا کے گھر میں بولتے نا میرے گھر میں رہ جاؤ بول، جی سب کو بول دے۔ جس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہونا ہے تو آپ کدھر ادھر بولتے نا نہیں، اور جس سے خاص تعلق ہوتا ہے اسے بلاتے بھی ہیں گھر میں، اس کہتے آپ میرے گھر میں چل جائیے۔ ہر ایک کو تو نہیں کرتے نا ویسا۔ اللہ کا انعام دیکھو ہم گناہگاروں کو، خطا کاروں کو، قصور والوں کو اس قدر رافت، اس قدر غیر معمولی رحمت کا معاملہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اپنے گھر میں بلایا، اپنے گھر میں ٹھہرا لیا، اپنی یاد کی توفیق دے دی۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ یہ جو اعمال کا اہتمام ہے، یہ اعمال 24 گھنٹوں میں روزانہ ایک مرتبہ آدمی کو کرنے کا معمول بنانا چاہیے۔ ابھی کل ایک حدیث ہم لوگ شمائل الترمذی پڑھ رہے تھے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، میں چھوٹا سا تھا، میری خالہ حضور علیہ السلام گھر میں تھی، کہہ لیا نبی علیہ السلام کی زوجہ طاہرہ۔ میں نے سوچا کہ آج تو دیکھوں گا حضور کی نماز کو، حضور اپنے بستر پر لیٹ گئے، میں بھی جا کے لیٹ گیا۔ حضور ایسے کھڑے بستر پر لیٹے تو میں ایسے آڑے میں جا کے لیٹ گیا، پائتی کی طرف سو گیا، یا تکیے ہی میں، تکیے کے کنارے پر آڑے اپنا سر رکھ کے لیٹ گئے۔ نبی علیہ السلام نے تھوڑی دیر آرام فرمایا اور پھر اس کے بعد میں پھر آپ اٹھ گئے، میں بھی اٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک مشکل سا ہے، آپ نے اس سے وضو فرمایا، بہت اچھا وضو کیا، اس کے بعد میں آپ نماز کو کھڑے ہو گئے، تو یہ بھی وضو کر کے جا کے بائیں جانب میں کھڑا ہو گئے، وضو
نماز کے لیے، گھر میں عمل ہو رہا ہے۔ اب دو باتیں لکھی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے والے حضور ہیں، ابھی ان کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو وہ مقتدی بن گئے، کیا کہ بازو کھڑے ہو گئے، بائیں جانب میں کھڑے ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ بائیں جانب کھڑا ہونے کا ایک مسئلہ تھا، دوسرے یہ کہ بچے تھے ہوں گے، نیند میں سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو ذرا نیند کا بھی اثر رہا ہوگا، اونگ کا بھی اثر ہوگا، اس واسطے حضور نے اپنا ہاتھ ان کے سر پر رکھا، ان کا کان پکڑ کے کھینچ کے دائیں طرف کر دیا۔ اخذ بیدہ الیمنی باذنیہ، آپ نے اپنا دانا ہاتھ میرے سر پر بھی رکھا اور میرا کان بھی پکڑا، دائیں جانب میں کر لیا، کھینچ کے ادھر کر دیا۔ ایک مقتدی ہونے کی صورت میں امام کے دائیں جانب میں کھڑا رہنا چاہیے، یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ معمول ہفتے میں ایک دفعہ کر تو نہیں تھا نا، روز کر رہا ہے۔ آپ سے بھی گزارش یہی ہے کہ آپ کا یہ معمول روز کا ہوگا۔ یہاں تو ایک اجتماعی ماحول میں تھوڑی سی تقویت کے واسطے ایک نظام ہے یہ جو قائم کیا ہے، ذکر ہے، فکر ہے، تہجد ہے، دعا ہے، استغفار ہے، تسبیح ہے، درود ہے، تلاوت ہے، گناہوں سے بچنا ہے، ہر نامناسب چیز سے اعتراض اور پرہیز ہے۔ یہ سارے اعمال اس لیے کرنے ہیں کہ ہمارے اللہ کی خوشنودی، ان کی رضا ان اعمال کے ساتھ وابستہ ہے، اور ہم کو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ ایک چیز ہے جس کو مستقل طور پر جاری رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری چیز گناہوں سے بچنا، یہ گناہوں سے بچنا، اس کے لیے بھی اللہ کا فضل، اللہ کی عنایت، اللہ کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ بس یہ مقصود ہے سمجھ لیجیے، امتثال اوامر، اجتناب نواہی، کثرت ذکر، بس اس پر عمل کرنے کا نام۔ کیفیات وغیرہ، حالات، یہ سب رستے کی چیزیں ہیں، آئے نہیں آئے، ہم کو اس سے کوئی خاص بحث نہیں، ہمارا مقصود اس نہیں ہے۔ بلکہ صوفیہ تو کہتے ہیں آپ ذکر کرتے کرتے اگر آپ کو کچھ انوار محسوس ہونے شروع ہو جائے تو آپ انوار کی طرف بھی توجہ نہیں کرنا کہ جو آپ کو چیز نظر آ رہی ہو تو غیر اللہ سے ہو، آپ نے ادھر دھیان کیوں دی؟ نوری ہو، لطیف ہو، کثیف ہو، علوی ہو، سفلی ہو، سب غیر اللہ سے ہو۔ اللہ کا غیر ہمارا مقصود تو ہے نہیں، ہمارا مطلوب تو ہے نہیں۔ کشف ہے، کرامات ہے، احوال ہے، کیفیات ہے، یہ سب غیر ہے۔ حضرت نے فرمایا کشف کرامت غیر ہے، حاصل نہ ہو تو غم نہ کر۔ اس واسطے بس یہ گناہوں سے بچنے کا بھی خاص اہتمام ہونا چاہیے، اور ایک چیز میری سنت نبوی کے مطابق ہوتی ہے، بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ میرا سوچنا، میرا چلنا پھرنا، میرا کھانا پینا، میرا اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز سنت کے مطابق۔ اور عمل کو دیکھ کے سمجھ میں آ جانا، یہ کہیں کا تراشیدہ معلوم ہو رہا ہے، اس کو تراش کے کاٹ چھانٹ کے ٹھیک ٹھاک کر کے مہذب شائستہ بنا دیا گیا ہے، بلکہ ہماری حرکت سے سمجھ میں آ جاتا۔ ہم نے سینکڑوں لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو دیکھ کے ان کی حرکتوں سے اندازہ لگا لیتے کہ یہ کسی بزرگ کے پاس بیٹھ کے کچھ سیکھا ہوا آدمی ہے ان کے سامنے۔ اب ہم لوگ ابھی بیٹھ رہے جگہ جگہ جا کے ادھر حرکتیں دیکھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہیں جا کے نہیں کچھ سیکھا ہوا ہے، ایسا سنت کے مطابق زندگی۔ بعض طلبا، بعض ساتھیاں پوچھتے ایسا وہ ذکر ہو رہا تھا وہ چھوٹ گیا، پابندی چل رہی تھی مگر بیچ میں ایسے حالات آ گئے ختم ہو گیا۔ ایسے ساتھیوں کے لیے ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رکھنا چاہیے، پابندی آپ کر رہے تھے اللہ کے ذکر کی، تلاوت کی، درود کی، استغفار کی، معمولات کی، نمازوں کی، اب چھوٹ گیا وہ، تو یہ سوچنا چاہیے کہ شاید مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی،
مجھ سے کوئی ایسی کوتاہی ہو گئی، مجھ سے کوئی ایسا قصور ہو گیا کہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے مجھ سے چھین لی۔ اللہ کا نام لینا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن سے اللہ تعالیٰ کا خاص تعلق ہوتا ہے ان کی تو توفیق ملتی ہے شعور کے ساتھ اللہ کہنے۔ تو یہ سوچ کر کہ شاید میرے کسی قصور کی وجہ سے مجھے محروم کر دیا گیا ہے، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی پڑھ کے خوب گناہوں سے معافی مانگا، اور یوں کہنا کہ اللہ یقیناً میرے کوتاہیوں کی وجہ سے میں اتنی بڑی نعمت سے محروم ہوں کہ آپ کے مبارکیات کا جو معمول تھا اس سے میں محروم ہو گیا۔ آپ کی مرضیات، آپ کی پسندیدہ چیزوں کو جو میں اختیار کرتا تھا اس سے میں محروم ہو گیا۔ آپ میرے ان کوتاہیوں کو، میری غلطیوں کو، میرے قصوروں کو معاف فرما دیجیے، اور دوبارہ مجھے پھر اپنے مبارکیات کی سعادت سے سرفراز فرما دیجیے۔ خوب دعا مانگ کے استغفار کر کے نئے ارادے کے ساتھ پھر شروع کر دیں۔ اس کے بعد سے انتظار مت کرنا جمعرات آئیں گا تو جا کے پوچھیں گے، اس لیے کہ وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے، عمر ہماری بہت کم ہے۔ اب جمعہ کے دن، ہفتے کے دن، اتوار کے دن مثال کے طور پر چھوٹ گیا کوئی معمول آپ کو، اب کیا کریں گے؟ چھوٹ گیا بھائی، پھر جا کے اب کیا کرنا چاہیے بلکہ پوچھیں گے۔ پھر جمعرات کو بولے تو اتوار، پیر، منگل، چہارشنبہ، جمعرات، 5 دن کا معاملہ ہے۔ 5 دنوں میں تو پتہ نہیں روئے زمین سے اٹھنے والے لوگوں کی جو تعداد ہے یومیہ 15 لاکھ ہے۔ پتہ نہیں کون سے 15 لاکھ میں میرا شمار ہے۔ جمعرات تک کا انتظار کریں گے، فوراً 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے معافی مانگو، پھر ارادہ کر لو کہ پھر میں اس کو کروں۔ وہ بھی بہت پہلے کا سروے سنا رہا ہوں، یومیہ 15 لاکھ مرنے والوں کی تعداد 20-25 سال پہلے کا سنا۔ مگر آپ سوچ رہے ہوں کہ پبلک بڑھتے جا رہے نہیں، روزانہ 15 لاکھ گئے تو اچھا خاصا اچھی خاصی تعداد گھٹ جاتی ہے۔ پھر ایسی صورت میں سہولت ہو جانی چاہیے تھی، ٹریفک کم ہو جانا تھا، بڑھتے جا رہی دن بہ دن۔ تو بات یہ ہے کہ 15 لاکھ جاتے ہیں تو 60 لاکھ آتے ہیں، یہ ہے قصہ۔ اس وقت سے کم نہیں ہو رہے۔ اب وہ جتنی تعداد آنی ہے قیامت سے پہلے وہ تو پوری آنی ہی ہے نا، مقدار تو بہرحال پوری ہونے کی ہے۔ ہم کوشش کرنا اس بات کی کہ اپن لوگ بھرتی کے لوگ آنے رہنا، مقدار بھرتی کی رہتی، کسی کام کے نہیں رہتے، کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے، یہ بولتے خدمت کرو دین کی، راضی کرو خالق کو، رہبری کرو انسانوں کی، اچھے کام کرو۔ غلطی ہو جائے فوراً 2 رکعت نماز توبہ کی پڑھ کے استغفار کر کے اثر نہ ہو اس عمل کو شروع کر دے۔ بات جب بھی کرو نرم کرو، کسی سے فکر اپنے پاکیزہ رکھو، نگاہ اپنے نیچے رکھو، فضول چیزوں سے بچانے کی اپنے آپ کو کوشش کرو۔ اب ایسا اگر آدمی کرتا رہا تو پروردگار عالم کوئی خاص چیز دینا چاہیں تو دے دیں گے، عنایت فرما۔ کرتے رہنے کے کام بحیثیت مجموعی سب کا برابر ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیجیے، کرنے کے اعتبار سے معمول سب کا برابر ہے۔ جیسے تعلیم کے اعتبار سے کالج کی، اسکول کی تعلیم سب کی برابر رہتی، مگر حسب صلاحیت آدمی اس تعلیم کو لیتا ہے اور پھر اس کے بعد میں مختلف قسم کے کاموں میں وہ تعلیم پانے والے لوگ لگ جاتے، جس سے جو کام ہو سکتا ہے یا جس سے جو کام مناسب ہے بس اس سے وہ کام ہونے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دینی، عملی، اخلاقی، اصلاحی لائن کے جو اعمال ہیں، یہ اعمال مجموعی حیثیت سے سب کو برابر برابر کرنے کے ہیں۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم جس سے جو کام لینا چاہیں گے لے لیں گے، بس ہم تو بس اخلاص کے ساتھ میں اپنے کام پہ لگے رہے۔ یہ بہت سارے ان ساتھیوں کے سوال کا جواب ہے جو معمولات چھوٹ جانے سے متعلق اپنے روزناموں میں لکھتے ہیں یا زبانی طور پر بتلاتے ہیں، فون تو بکثرت آتے رہتے ہیں۔
معمولات کی پابندی ہو رہی، معمولات کی پابندی نہیں ہو رہی، کبھی ہو رہی کبھی نہیں ہو رہی. پابندی لگائے جس واسطے ہے کہ وہ بھی ایک طریقہ ہے تربیت کا، وہ بھی ایک مجاہدہ ہے، وہ بھی ایک مخالفت نفس کا ایک موقع ہے کہ پابندی سے سب سے زیادہ نفس انکار کرتا ہے. قید نہیں ہونا بولتا ہوں. اور ایمان آدمی کو مقید کر دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جنت دنیا تو مومن کے لیے خیر خانہ ہے، مومن کے لیے بلکہ ہے نا. معلوم یہ ہوا کہ اس کے واسطے تو قید ہے یہ. اور یہ نفس جو ہے وہ قید میں رہنا نہیں چاہتا، تو وہ قید میں رکھنے کے واسطے پابندی کرو بولتے. تو کبھی کر رہے ہیں کبھی نہیں کر رہے ہیں، تو قید میں سے کبھی کبھی کھڑکیاں توڑ کے بھاگ جا رہے ہیں مورے ایسے جیل میں سے. یہ تو ڈبل قصور ہے. پابندی میں تربیت ہے. تھوڑا کرو، پابندی کرو. سوچے کہتے ہیں ہم کو یہ اس بات پر زیادہ خوشی نہیں ہوتی کہ آپ کسی دن 2000 4000 6000 مرتبہ کوئی اللہ کا ذکر کر لیے، اس سے نہیں ہوگی. کسی دن بیٹھ کے 8 پارے 10 پارے 12 پارے پڑھ لیے، اس سے نہیں ہوگی خوشی. خوشی جس چیز سے ہوگی وہی کہ 2 رکوع پڑھو، پابندی سے روز پڑھو، اس سے ہے خوشی. اس لیے کہ اس کی جو برکات ہیں وہ بالکل الگ ہے. اور اس میں نفس کی تربیت بہت زیادہ ہے. پابندی میں تربیت ہے نفس. تھوڑا کرو، پابندی کرو. آدھا پارا آپ پڑھتے تھے نہیں پڑھ رہے، نہیں ہو سک رہا، پوچھ کے پاؤ کر لو. پاؤ نہیں ہو سک رہا، پوچھ کے 2 رکوع کر لو. 2 رکوع نہیں ہو سک رہے، پوچھ کر 1 رکوع کر لو. پابندی کرو. تھوڑی مقدار رہے مگر پابندی سے. ایک دن غذا کھا لیے کلو 2 کلو، ظاہر ہے کہ وہ تو صحت کو بگاڑ دے گی، ہے نا. ارے 2 بادام 3 بادام روزانہ کھاؤ، اس کا فائدہ الگ ہے. ایک دن 1 کلو بادام کھا لیے، اس کا نہیں فائدہ. 1 بادام کھاؤ، روز کھاؤ. حافظے کے واسطے ایک بزرگ بولتے تھے، کسی نے ان سے پوچھا تھا، بڑا حافظہ تھا ان کا، بڑے حوالے دیتے تھے کتابوں کی. وتر کی نماز کے بعد روزانہ 1 بادام، آج 1 کل 2 پرسوں 3، ایسے 5 7 8 10 تک مقدار تک لے جاتے تھے. اس کے بعد میں پھر ایک کم کرتے چلے جاتے تھے. 8 7 6 5 4، ایک مخصوص مقدار میں آگے پیچھے کرتے رہتے. کچھ دنوں کے لیے پھر بیچ میں کچھ چھوڑ دیتے تھے. تھوڑی مقدار پابندی سے ہونے سے فائدہ ہے. ماشاءاللہ ان کی صحت اتنی اچھی تھی کہ 70 80 سال کے درمیان میں غالباً کسی معمولی سی چیز کے سلسلے میں ٹیسٹ کے واسطے گئے دلی کے دواخانے میں. دواخانے والے وہ ایک فائل لا کے دے دیے، ذرا آپ اپنے معمولات لکھ کے دیجیے. پیشنٹ کو ڈاکٹر اپنے معمولات، میرے معمولات تمہارے کو گئے گوگل کی خوشی نہیں. ہمارے دواخانے کی پوری لائف میں یہ عمر کے آدمی کے مشنری جو اتنی اچھی ہے، اتنی اچھی ہم نے کسی پیشنٹ کی نہیں دیکھی. ان کا معمول تھا چہل قدمی کا، جی ان کا معمول تھا یہ بادام کے استعمال کا. حضرت مولانا انظر شاہ صاحب کشمیری غور سے جاننا چاہ رہے تھے ایسی کوئی شخصیت ہے، وہ بول دیا. وہ ذرا خوش مزاج تھی. خوش مزاجی سے بھی صحت اچھی رہتی. عام طور پر تصوف سے جب آدمی واپس ہو جاتا ذرا خشک مزاج ہو جاتا. ہمارے حضرت خشک مزاج نہیں تھے، اس وجہ سے ہم بھی زیادہ خشک مزاج نہیں، ہنستے بولتے رہو، اللہ کا دیا استعمال کر کے مسرت کا اظہار کرو. خشک نہ رہو تو چہل قدمی. میرے حضرت کے ساتھ اسفار کیے ہمارے علاقوں میں. گلبرگہ جا رہے تھے میں اور وہ حضرت مولانا پروگراموں میں، اس لیے کہ ہم نے ان کو مکھل بھی مدعو کیا تھا تو ساتھ میں رہ رہے تھے. گلبرگہ بھی جا رہے تھے. ایک جگہ تازے امرود جاموں کی بنڈی نظر آئی، روکیے لے لیں. بہت اچھا لیکن جام لیا، استعمال کیا. اور اس وقت میں انہوں نے فرمایا تمہیں معلوم ہے
یہ جاروب بطن ہے، پورے پیٹ کو صاف کر دیتا ہے۔ ابھی گرما بھی آ رہا نا، تھوڑا سا استعمال کرو، اپنی صحت بھی اچھی رکھو، صحت خراب مت کرو، صحت اچھی رکھو، اللہ کا دیا حلال پاکیزہ اچھا کھا لو، اچھا پیو، معمولات پابندی سے کرو۔ بس بھائی یہ چند باتیں اس موقع پر آپ حضرات ذہن میں رکھ لیجیے۔ تعالیٰ جل شانہ صحیح علم و عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے، ووفقنا لما تحب وترضى، واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، صل وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله